السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے سورۃ الناس۔ سورۃ الناس کا ترجمہ و تفہیم۔ ہم سورۃ الناس کا ترجمہ سیکھیں گے، لفظی ترجمہ، اور اس کی تفہیم حاصل کریں گے، یعنی اسے سمجھیں گے۔ سورۃ الناس کا ترجمہ اور تفہیم، یہ ہے آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، کہو، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں، ربی، بی کی سے ساتھ، ربی، رب کی، میں رب کی پناہ میں آتی ہوں۔ اور وہ رب کون ہے؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، نشو و نما کے لیے جتنی چیزیں ضرورت ہے ان کو مہیا کرنے کے لیے جو ذات ہے وہ رب ہے، جو ہوا، پانی، خوراک اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کرتا ہے، وہ رب ہے۔ وہ پالتا ہے، وہ پوستا ہے، وہ پرورش کرتا ہے، وہ رب الناس ہے۔ ناس جمع ہے لوگ، بہت سے لوگ، انسان، بہت سے انسان، سارے انسان۔ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کو پالنے والا ہے، ان کو نشو و نما دینے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ کہہ دو، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ اور رب کون ہے؟ مالکی، مالک کہتے ہیں بادشاہ کو، مالک الناسی، لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا حکمران ہے۔ وہ رب جو لوگوں کا رب ہے، اور صرف وہ رب ہی نہیں ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، وہ حکمران بھی ہے۔ مالک الناس، وہ لوگوں کا حکمران بھی ہے، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ اور ایک خصوصیت اس کی تیسری یہ ہے کہ وہ الہ ہے۔ الہ کہتے ہیں وہ جس کی عبادت کی جائے، جسے معبود مانا جائے، جس سے دعا کی جائے، جس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس سے مدد طلب کی جائے، وہ الہ ہے۔ الہ الناس، وہ لوگوں کا الہ بھی ہے، وہ لوگوں کا معبود بھی ہے، یعنی لوگ اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ الہ الناس، لوگوں کا الہ ہے، لوگوں کا معبود ہے، لوگوں کے معبود کی، یعنی میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں جو لوگوں کا رب ہے، وہ انسانوں کا بادشاہ بھی ہے، حکمران بھی ہے، ان کا آقا بھی ہے، ان کا مالک بھی ہے، اور وہ لوگوں کا معبود بھی ہے، یعنی اس کی عبادت بھی اسی کی جاتی ہے، لوگ اسی کی عبادت کرتے ہیں، لوگ اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ من، کس سے پناہ میں آنا ہے؟ اللہ یا رب کی ہستی سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، تو کس سے بچنے کے لیے؟ من سے، شرارت، نقصان، مصیبت، تکلیف، شر الوسواس، وسواس کہتے ہیں وسوسے، جمع ہے یہ لفظ۔ وسوسہ کہتے ہیں شک ڈالنے کو، دل کے اندر کوئی شک ڈال دیتا ہے، وہ وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ نماز پڑھی ہے تو پتہ نہیں نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں، وضو کیا ہے تو پتہ نہیں وضو مکمل ہے کہ نہیں، قبلہ جو ہے وہ بالکل قبلہ رخ ہیں یا بس تھوڑا سا کوئی چند سینٹی میٹر کا فرق ہے، پتہ نہیں نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ہر چیز میں وہ شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کے خیالات الٹے سیدھے دماغ میں ڈالتا ہے انسان کے، کہ انسان کے اندر وہ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، ان میں شکوک پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اور کیسا ہے وہ؟ وسواس الخناس، خناس وہ ہوتا ہے جو بہت ہی خبیث ہوتا ہے، جو بہت ہی گھٹیا ہوتا ہے، جو بہت ہی ذلیل ہوتا ہے،
اور وہ وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹتا ہے اور پھر دوبارہ سے حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ وسوسے کا اثر کم ہوا ہے تو پھر ایک نیا وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو پھر تازہ کر دیتا ہے۔ تو اس شیطان کے ڈر سے، اس شیطان کے شر سے، اس شیطان کی مصیبت سے، اس شیطان کے وسوسے ڈالنے سے، جو بار بار وسوسے ڈالتا ہے، جو شکوک ڈالتا ہے، جو انسان کو پریشان کرتا ہے اور ان میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، ان کے اس کے اس حملوں سے، اس کے ان وسوسوں سے، اس کے اس خباثت سے صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اسی سے پناہ مانگتے ہیں، اسی کی پناہ میں آتے ہیں۔ الذی وہ جو جو وسوسو وسوسے ڈالتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، فی میں اندر، کہاں ڈالتا ہے وسوسے؟ کہاں الٹے سیدھے خیالات ڈالتا ہے؟ صدور سینے، دل، صدر سینہ یا دل، کس کے؟ ناس لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں شکوک ڈالتا ہے، ذہنوں میں شکوک پیدا کرتا ہے۔ وہ جو شکوک پیدا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں، انسانوں کے دماغوں میں، انسانوں کے سینوں میں، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے میں رب کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ وہ رب جو رب بھی ہے، جو بادشاہ بھی ہے اور جو الہ بھی ہے۔ من سے، وہ شیطان کہاں سے ہے؟ من الجنتی، جنات میں سے، وہ جنات میں سے بھی ہے، اور ناس، والناس، اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ جو جن ہے، وہ جو جنات ہیں، ان میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ انسان بھی شیطان صفت ہوتے ہیں، وہ بھی شکوک ڈالتے ہیں، وہ بھی وسوسے ڈالتے ہیں، طرح طرح کے دماغ میں الجھنیں پیدا کرتے ہیں۔ تو وہ چاہے جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، اے اللہ، اے رب عظیم، ہم تیری ہی پناہ میں آتے ہیں۔ ان شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے ہمیں ان سے محفوظ رکھ۔ جنوں اور انسانوں میں سے، یعنی وہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں۔ من سے، شر الوسواس الخناس، میں اس خناس کے وسوسوں سے، یعنی وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے۔ وسوسہ ڈالتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی، وہ جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، سینوں میں، وہ سینوں میں اور دلوں میں شکوک ڈالتا ہے، الجھنیں پیدا کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اور وہ ہے کہاں سے؟ من الجنتی والناس، وہ جنات میں سے چاہے ہو یا وہ انسانوں میں سے ہو۔ اے اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ اس کے وسوسوں سے، اس کی شیطانیوں سے، اس کی خناسیت سے، اس کی خباثتوں سے۔ صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، کیونکہ شیطان دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل پہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس طرح جسم میں گردش کر رہا ہوتا ہے جس طرح کہ ہمارا خون جسم میں گردش کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایسی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے جو دماغوں میں، دلوں میں شکوک پیدا کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اور انسان جو ہے اگر اس کے وسوسوں میں آ جائے، اس کے شکوک میں آ جائے، طرح طرح کے سوالات ایسے پیدا کرتا ہے جن کے کوئی جوابات نہیں ہوتے یا جن کے جوابات تسلی بخش نہیں ہوتے، تو وسوسے ڈال کر، شک ڈال کر چلا جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر وسوسے ڈالتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے۔ تو اس کے وسوسوں سے، اس کے الٹے سیدھے جو الجھنیں پیدا کرتا ہے، جو شکوک پیدا کرتا ہے،
ان سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے، اس لیے ہم اسی کی پناہ مانگتے ہیں، اسی کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ تھی سورۃ الناس، جو قرآن پاک کی آخری سورت ہے، جس میں اللہ جو رب بھی ہے، جو بادشاہ بھی ہے، جو الہ بھی ہے، اس سے مدد مانگی جا رہی ہے، اس کی پناہ میں آنے کی درخواست کی جا رہی ہے، اس شیطان مردود سے جو خناس ہے، جو بار بار وسوسے ڈالتا ہے، سینوں میں دلوں میں شکوک پیدا کرتا ہے۔ اور شیطان جو ہے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ انسان بھی بے شمار ایسے ہیں جو کہ شکوک اور شبہات اور وسوسے ڈالتے ہیں، طرح طرح کے سوال الٹے سیدھے آپ کے دماغوں میں، ہمارے دماغوں میں، ہمارے سینوں میں ڈال جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے حملہ کرتے ہیں، دوبارہ سے شکوک ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان شیطانوں کی خباثت سے، ضلالت سے بچا کر رکھے، وہی ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ تھا آج کا سبق، جس میں ہم نے سورۃ الناس کے لفظی ترجمے کو سمجھا۔ اس سے پہلے جو لیسن تھا اس میں ہم نے سورۃ الناس کے تعارف، اس کے اہم مضامین اور اس کا مرکزی خیال اور اس کے علمی اور عملی نکات پر بات کی تھی۔ یہ اس سلسلے کا آخری سبق ہے، سورۃ الناس آخری صورت ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ مختلف پیغمبروں کی بات کریں گے اگلے لیسن میں، اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کا مقصد صرف تعلیم اور صرف تعلیم ہے، اور اس کا مقصد ایک معیاری تعلیم آپ تک پہنچانا ہے۔ آپ اس چینل سے اسکول میں بھی، گھر میں بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چھٹیوں میں بھی اس سے فائدہ اٹھائیے اور سیکھتے چلے جائیے۔ سیکھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں سے شکوک و شبہات نکالے، وسوسے نکالے، شیطان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔